عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صحابہ کرام نے منایا، نہ تابعین نے منایا، نہ تبع تابعین نے منایا، نہ ائمہ اعظام نے منایا، نہ محدثین کرام نے منایا، نہ فقہاء کرام نے منایا۔ ارے یہ تو بعد میں اسلام کے 300 سال کے بعد یعنی 34 صدی ہجری میں مصر کے فاطمیوں نے اس بدعت کو رائج کیا، اس بدعت کا آغاز کیا کہ کیا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جائز ہے یا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا جائے گا یا نہیں منایا جائے گا۔ اس سلسلے میں علماء کے دو طبقے ہیں۔ علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن نہیں منایا جائے گا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے کا ہمیں حکم نہیں دیا، مگر علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا جائے گا، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی جائے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں پر اس مسئلے میں اختلاف ہوا، اس کا حل کیسے نکالیں گے؟ اس کا حل ہم کیسے نکالیں گے؟ جائیں گے صحابہ کرام کے پاس، جائیں گے ہم صحابہ کرام کے پاس، دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کا اس سلسلے میں کیا معنی تھا، کیا مفہوم تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کے سامنے یہ آیتیں نازل ہوئی، صحابہ کرام نے قرآن مجید کو پڑھا، صحابہ کرام نے قرآن مجید کو سمجھا، صحابہ کرام نے قرآن مجید کو اپنے سامنے نازل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اگر صحابہ کرام ان آیتوں سے استدلال کیا ہے، یہ دلیل پکڑی ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا سکتے ہیں، تو ہم بھی عید میلاد منائیں گے۔ اگر صحابہ کرام نے عید میلاد نہیں منائی، صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن نہیں منایا، تو ہم بھی نہیں منائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید صحابہ کرام نے سمجھا، قرآن مجید پر صحابہ کرام نے عمل کیا، قرآن مجید کا صحیح مفہوم صحابہ کرام نے سمجھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی عید میلاد کا جشن نہیں منایا، نہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا، نہ تابعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا، نہ تبع تابعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تقریباً 17 نمازیں ادا کی، لوگوں کو پڑھائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو کائنات میں سب سے زیادہ نبی کے خیرخواہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن نہیں منایا۔ ارے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال تک تقریباً عرب و عجم پر خلافت کی، جن کی تائید میں 17 سے زائد آیتیں نازل ہوئی، جن کو دیکھ کر شیطان بھی بھاگ کھڑا ہوتا تھا، ان 10 سالوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن نہیں منایا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں دیکھ کر اللہ رب العالمین بھی حیا کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیا کرتے ہیں، آپ تقریباً 12 سال تک خلیفہ رہے۔ خلافت کی ان 12 سالوں میں کبھی بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن نہیں منایا۔ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، آپ تقریباً 5 سال تک خلافت کی، ان 5 سال کی مدت میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن نہیں منایا۔ اسے کیا پتہ چلتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صحابہ کرام نے منایا، نہ تابعین نے منایا، نہ تبع تابعین نے منایا، نہ ائمہ اعظام نے منایا، نہ محدثین کرام نے منایا، نہ فقہاء کرام نے منایا۔ ارے یہ تو بعد میں اسلام کے 300 سال کے بعد یعنی 34 صدی ہجری میں مصر کے فاطمیوں نے اس بدعت کو رائج کیا، اس بدعت کا آغاز کیا۔
اور جناب محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کام پر ہمارا قول و عمل نہ ہو، ہمارا فعل نہ ہو، ہمارا کام نہ ہو، ہمارا قول نہ ہو، وہ عمل مردود ہے۔ لہذا یہ عید میلاد منانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ اکرام سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، اس لیے ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن نہیں منائیں گے۔